اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا کلاس 10ویں کا ہمیں اردو پڑھنا ہے. آج ہمارا موضوع ہے حالات زندگی مولوی عبدالحق اور ان کے ادبی کارنامے ہمیں آج لکھنے ہیں بچے. تو دیکھیے، مولوی عبدالحق جو ہے کہ یہ ہماری کتاب میں شامل ہے. ان کا ایک خاکہ ہماری کتاب میں ہے، حال ہی کا انہوں نے خاکہ لکھا ہے. تو آج ہم ان کی حالات زندگی پڑھیں گے مولوی عبدالحق کے بارے میں. بابائی اردو مولوی عبدالحق کی پیدائش قصبہ ہاپوڑ کے قریب سروہ میں 20 اگست 1870 عیسوی کو ہوئی. بچپن سے ہی لکھنے پڑھنے کا بے حد شوق تھا. ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی. اس کے بعد علی گڑھ کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد حیدرآباد میں معلم کا پیشہ اختیار کیا. عثمانیہ کالج اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا اور بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے صدر اور پروفیسر رہے اور اسی عہدے سے نوکری سے سبکدوش ہوئے. اس کے بعد انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور اس ادارے کی ترقی کے لیے کتابوں کی بڑی اشاعت شروع کی اور زندگی بھر اسی ادارے کی ترقی اور کامیابی کے لیے جی جان کوشش کرتے رہے. ملک کا بٹوارہ ہونے کے بعد آپ کراچی چلے آئے، جہاں پر آپ کا انتقال 16 اگست 1961 کو ہوا. اب ان کے ادبی کارنامے ہیں. مولوی عبدالحق کو اردو کا بابائے اردو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بابائے اردو کے نام سے یاد مولوی عبدالحق کو کیا جاتا ہے. آپ ایک محقق، سوانح نگار، زبان دان، لغات نویس، قواعد دان اور صاحب طرز انشا پرداز تھے. آپ نے اردو ادب کی بڑی خدمت کی. کئی سالوں تک سہمائی رسالہ اردو نکالا، جس میں خاص کر تحقیقی اور تنقیدی مضامین چھپتے تھے. ہر بات سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں. اردو ادب میں کتابوں کی تدوین، ترتیب اور اشاعت کا کام ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. انگریزی، اردو لغات اور اردو زبان کی قواعد کا بنیادی کام بھی مولوی عبدالحق صاحب کی کوششوں کا نتیجہ ہے. سارے بچوں دیکھیے، مولوی عبدالحق جو ہے یہ ضلع ہاپوڑ کا ایک گاؤں ہے کہ قریب ایک سروہ میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 20 اگست 1870 کو. یعنی مولوی عبدالحق کب پیدا ہوئے؟ 20 اگست 1870 کو. بچپن میں نہیں ہو گئے، پہلے سے، یعنی ابتدا سے ہی کیا شوق تھا؟ پڑھنے کا شوق. جب تعلیم جو ہے، ابتدائی تعلیم، پرائمری تعلیم یا سیکنڈری تعلیم انہوں نے اپنے ہی وطن میں حاصل کی. اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے، جہاں انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی؟ یعنی مولوی عبدالحق نے BA کی ڈگری حاصل کی. تعلیم جب حاصل کی تو اس کے بعد حیدرآباد میں کیا معلم یعنی استاد، یعنی استاد کا پیشہ اختیار کیا. پھر اس کے بعد عثمانیہ کالج جو اورنگ آباد میں ہے وہاں پہ پرنسپل کا کام کیا. اور بعد میں جب اورنگ آباد عثمانیہ کالج عثمانیہ یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی بنی، تو وہاں پہ اردو ڈپارٹمنٹ کے کیا بن گئے؟ پروفیسر، صدر بن گئے. اس کے بعد اسی نوکری سے انہوں نے سبکدوش، یعنی اسی نوکری سے ریٹائر ہو گئے، سبکدوش ریٹائر ہو گئے. تو انجمن ترقی کے بعد، انجمن ترقی اردو ایک ادارہ تھا، اس میں بعد میں سبکدوشی کے بعد سیکرٹری مقرر ہوئے اور اس ادارے کی ترقی کے لیے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو آخر کار ملک کا جب بٹوارہ ہوا، یعنی جب ہندوستان پاکستان بن گیا 1947 عیسوی میں، تو اس وقت وہ کہاں چلے گئے؟ کراچی، اور جہاں پر وہ وفات کر گئے 16 اگست 1961 کو. مولوی عبدالحق کو اردو ادب میں بابائی اردو کے نام سے جانا جاتا ہے. مولوی عبدالحق جو ہے انہیں کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اردو ادب میں انہیں بابائی اردو کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ ایک تحقیق کرنے والے تحقیق نگار تھے، یعنی
آپ سوانح نگار بھی تھے، زبان دان تھے، لغات نویس تھے یا قواعد دان ہیں۔ آپ نے اردو کی بہت بڑی خدمت کی، کئی سالوں تک ایک رسالہ انہوں نے نکالا اردو میں، اردو جس میں تحقیقی اور تنقیدی مضامین چھپتے تھے۔ جو بھی بات کرتے تھے مولوی عبدالحق بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے۔ اردو میں اردو ادب کی کتابوں میں تدوین، ترتیب یا اشاعت، یہ انہی کا کام تھا۔ انگریزی اردو لغات یعنی انگریزی اردو جو ڈکشنری آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی مولوی عبدالحق، اس کا جو بنیادی اصول ہے وہ مولوی عبدالحق کی کاوشوں سے کا نتیجہ ہے۔ تو یہ آپ اپنی قائد پر نوٹ کیجئے گا۔ اس کے بعد ہم اس کا جو یہ ہمارے زبان کتاب میں خاکہ ہے حالی، وہ بھی پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔